نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام محترم دوستو بزرگو، آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اہم مسائل آپ سے شیئر کرنے ہیں جو کہ بیت الخلاء کے متعلق ہیں کہ بیت الخلاء میں جانے کا صحیح سنت طریقہ کیا ہے، اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، وہ کس طریقے سے پڑھنی چاہیے اور کون سے وقت میں پڑھنی چاہیے، اور بیت الخلاء میں کس حالت میں جانا چاہیے، اور کس طرح انسان کو بیٹھنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کی جو دعا ہے وہ دعا بیت الخلاء میں پاؤں رکھنے کے بعد یا داخل ہونے کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ بیت الخلاء میں پاؤں رکھنے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے بیت الخلاء سے باہر ہی جو ہے اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ بیت الخلاء وہ ناپاک جگہ ہے، اس لیے وہاں جو ہے اللہ کا پاک نام لینا وہ مناسب نہیں ہے، تو دعا کو پہلے ہی پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر انسان کسی کھلی جگہ کے اندر، کسی کھیت وغیرہ کے اندر، فضا کے اندر، کھلی فضا کے اندر اگر وہ جو ہے پیشاب پخانہ کرنا چاہتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر کپڑوں کو کھولنے سے پہلے دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کپڑوں کو کھول کر پھر دعا پڑھیں، نہیں، بلکہ کپڑے کھولنے سے پہلے دعا پڑھ لیں، پھر جو ہے انسان جو ہے کپڑے کھول کے اپنے جو ہے حاجت کو پورا کر لے۔ اور بیت الخلاء میں جاتے ہوئے جو ہے اپنے سر کو ڈھانپ لینا چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے، اس سے انسان جو ہے بہت سی نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، سنت بھی ہے، سنت کا ثواب بھی ہے۔ اور بیت الخلاء میں بیٹھنے کا بھی سنت طریقہ ہے کہ اپنا ایک ہاتھ جو ہے اس طرح سر پر رکھ لے اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ پیٹ پر رکھ لے، مثانے کی جگہ پر رکھ لے، اور جو دایاں پاؤں ہے، دایاں پاؤں کے جو پنجے ہیں، پنجوں پر زور دے کر بیٹھے، اور بائیں پاؤں کی جو ایڑی ہے اس کو کھڑا کر لے، دائیں پاؤں کے پنجوں پر زور دے، اور جو بایاں پاؤں ہے اس کی ایڑی کو کھڑا کر لے، اور ایک ہاتھ جو ہے سر پر رکھے اور دوسرا ہاتھ جو ہے پیٹ پر رکھ کر بیٹھے۔ اس طریقے سے جو ہے پیشاب پخانہ جو ہے اچھی طرح اور آسانی سے خارج ہو جاتا ہے، اس میں تکلیف نہیں ہوتی، مشقت نہیں ہوتی، اور جو ہے سنت کا ثواب وہ علیحدہ ہے۔ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔